نسیم دیکھیں اب اتنا مضبوط کمیشن بنایا ہے، فارم ہوا ہے، اتنے زیادہ اختیارات ہیں، 2 ماہ کا وقت دے دیا ہے، کھلی فنڈنگ ہے، گو کہ اس کمیشن کے اوپر جن افراد پر مشتمل ہے سابق آئی جیز کے اوپر، ادھر سوال کھڑا ہو سکتا ہے کتنے تگڑے ہیں، کس کو بلا سکیں گے، کتنی سٹینڈ لے سکیں گے، مگر آپ پھر بھی مایوس ہیں کہ کچھ نکلے گا نہیں اس سے. وائی آئی مین اتھارٹی کے ساتھ ہمت کا ذکر آپ کر رہی ہیں. ول دس کمیشن پر سے ہیو that the confidence or the guts so to say? مجھے لگتا یہ ہے کہ اب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مطلب سپریم کورٹ اس کمیشن پر کتنی ان کی نظر رہے گی، کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا. نہیں تو مجھے جو کمیشن کے ممبرز ہیں اور یہ کہ میں پاس کو دیکھ رہی ہوں اور میں آئی ایم بینگ سینیکل اباؤٹ دس، اور خدا کرے میں بالکل غلط کہہ رہی ہوں اور اس میں سے بہت کچھ نکل آئے، اور یہ سب کو بلائیں، جنرل فیض کو بھی بلائیں، جنرل باجوہ کو بھی بلائیں، سارے چیف جسٹسز کو بلائیں اور کہیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا آرڈر. تو پھر میری دعا تو یہی ہوگی کہ میں بالکل غلط ہوں، لیکن I don't know. I don't think that much will come out of it. You don't think much will come out of it. مگر امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ TORs بہت دلچسپ ہے نسیم. فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے لیے TLP کو فراہم کیے جانے والی کسی بھی غیر قانونی مالی یا دیگر مدد کی تحقیقات کرنا بھی ان TORs کے اندر ہے کہ امداد کہاں سے آئی. اور فیض آباد دھرنے کے دوران یا اس کے حوالے سے یہ TOR ہے کہ فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی جائے. ویری ویری سینسٹیو گراؤنڈز ہماری فالٹ لائنز رہی ہیں، پھونک کے چلنا پڑتا ہے. nobody has been able to do the same. ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے ٹال آرڈر ہے، لیکن دیکھیں نا یہ جو آرڈر ہے اس کا تعلق یقیناً جو ایجنسیز ہیں اور ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے اس کا تعلق، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور اگر یہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر اگر ہم اداروں کی بات کریں اور ہم موجودہ آرمی چیف کی بات کریں، اور اگر یہ مقصد ہے کہ چیزوں کو تبدیل کریں اس حوالے سے TLP کو، تو پھر ہی آپ دیکھیں گی کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی. نہیں تو کون کہے گا کہ جی کس نے پیسے دیے؟ آپ نے، میں نے تو پیسے نہیں دیا. ہمیں معلوم ہے کہاں سے فنڈنگ ہوئی، ہمیں سب معلوم ہے. مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کیا کہا؟ باجوہ صاحب کہتے ہیں انہیں گھر بھیجنا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکے. پولیس چلی گئی 10,000 کی اور یہ اتنے کم لوگ تھے، لیکن پولیس کچھ کر ہی نہیں پائی. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک گاڑی آئی اس میں 4 لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بس ان کو اشارے سے کہا یہ سب ہٹ گئے. تو مطلب کہ یہ تو بڑی کلیئرلی، اور آئی ایم ریفرنگ ٹو واٹ دی فارمر پرائم منسٹر سیڈ چینلز پہ، پروگرامز میں انہوں نے کہا ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ تانے بانے جہاں جا کے ملتے ہیں، اگر ادھر اب ارادہ یہ ہے کہ ان معاملات کو صحیح قانون کے دائرے کار میں لانا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. مطلب میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت زبردست ہو کے اس میں سے اگر کچھ نکلے، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو اوورسی کریں اور خود اس پر نظر رکھیں اور کرنا چاہیں تو مطلب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، بیکاز اٹس آل ود ان دا پرویو آف لا. لیکن دیکھیں گے، وہ تو ابھی کہنا مشکل ہے. مگر a lot depends on PMLN کتنا اس کو پرسو کرنا چاہتی ہے. they have all the facts, they have a lot of information. آپ کے احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں مجھے مدعو کیا جائے، میں جا کے بتاؤں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب has a lot to say as well. but of course do they want to tread on that path right now? but اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ٹینیور ہے، شارٹ ہے ان کی، اگریسولی پرسو کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ اگریسولی کریں گے. میرا نہیں خیال. ان کے پاس بہت سی چیزیں آ جائیں گی اور اگریسولی نہیں کریں گے. انہوں نے کمیشن کو یہ دے دیا معاملہ، اور حالانکہ بائی دا وے یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر رپورٹ دیں. تو جو ٹائم لائن انہوں نے سیٹ کی ہے، تو اگر وہ ٹائم لائن تو ان کی ٹینیور ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے کی ہے، تو اگر وہ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. مسکرا دیے. مگر چلیں on a very separate note، آخری سوال. you're a senior journalist نسیم. also
being a woman, मियाँ साहब बार बार ताना देते हैं खवातीन को, पीटीआई की खवातीन को नाच गाने के हवाले से बार बार तनकीद होती है, बार बार फिर वही रिपीट करते हैं. डू यू थिंक इट्स इन बैड टेस्ट? बैड टेस्ट तो अब बहुत ही माइल्ड कर रही है. मेरा ख्याल है कि ये डाउन राइट इट इज रॉन्ग एंड हाईली कंडेमनेबल. और मेरा ख्याल है कि ये इनकी जो बेटी है इनको यकीनी तौर पे इनकी तनकीद करेंगी. आई विश पब्लिकली वो कुछ कहें ऐसी बात. ये तो बहुत गलत बात है. दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज कंडेमनेबल. हम जब कंडेम करते थे, जब पिछले प्राइम मिनिस्टर उल्टी सीधी बातें करते, जो भी कहता रहा हम कंडेम करते रहे. तो ये हमने सुना था पिछली मरतबा लाहौर जलसे में भी कि उन्होंने कहा जी ये देखें कितने आराम से सुन रही हैं और वो तो नहीं सुनती थी गाना वाना. बिल्कुल ये मेरा ख्याल है मुहम्मल बातें, लग़्व बातें हैं एंड दे मस्ट बी कंडेम्ड. एंड बिल्कुल उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा उनको ये. और वो इतनी बुर्दबारी से पेश आते हैं और वैसे बड़े बहुत शुक्रिया. नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद थी.